السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے، جن میں سب سے پہلا سوال عبدالعلیم صاحب نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا جو ناپاک کپڑے ہوتے ہیں، اگر ان ناپاک کپڑوں کو ہم کہیں پر رکھ دیتے ہیں، کسی پیٹی وغیرہ میں رکھ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس پیٹی میں جتنے بھی کپڑے تھے کیا وہ سب کے سب ناپاک ہو جائیں گے؟ اچھا، اس میں خاص بات انہوں نے یہ بھی بتلائی ہے کہ جو ناپاک کپڑے پیٹی میں رکھے گئے تھے، پہلے تو ہم نے اس کو دھو لیا تھا، وہ کسی نجاست کے کپڑے تھے، ان کو دھو لیا، لیکن دھونے میں وہ اچھی طرح پاک نہیں ہوئے۔ دھونے کے بعد سکھا لیا، سوکھ گئے، سوکھ کر کے ہم نے پیٹی میں رکھ دیا۔ پھر پیٹی میں رکھنے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ وہ جو کپڑے رکھے گئے تھے وہ دراصل ناپاک تھے، تو ایسی کنڈیشن میں کیا اس پیٹی میں رکھے گئے تمام کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں؟ اگر ناپاک ہو گئے ہیں تو پھر پاکی کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، اگر وہ کپڑا جو آپ نے دھویا تھا، دھونے کے بعد اس کی نجاست ختم نہیں ہوئی تھی تو وہ کپڑے ابھی تک پاک نہیں ہوئے ہیں، لیکن اب وہ سوکھ گئے ہیں، تو سوکھنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ یا پھر آپ کے پہنے ہوئے کپڑے یا پھر جس پیٹی میں آپ نے جس الماری میں ان کپڑوں کو رکھا ہے، اس الماری کا کوئی بھی کپڑا ناپاک نہیں ہوا، کیونکہ یہ جو کپڑا تھا بھلے ہی ناپاک ہے لیکن سوکھا ہوا تھا، اس میں گیلا پر نہیں تھا کہ اس کی نجاست نکل کر دوسرے کپڑوں کو لگ جائے، اس لیے کوئی بھی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ بس آپ اس کپڑے کو نکال لیجئے جو کہ ناپاک تھا، اب اس کو دوبارہ سے آپ اچھی طرح دھو لیں، اس پر کی جو نجاست ہے اس کو ختم کر دیں، انشاءاللہ آپ کا وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اگلا سوال بھی انہی کا ہے، کہتے ہیں کہ ناپاک دیوار ہے، اگر اس کے اوپر اوس، یہ جو شبنم ہوتی ہے بارش کے اپنے سردی کے دنوں میں جو شبنم ہوتی ہے، وہ شبنم ناپاک دیوار پر گر گئی ہے، تو ایسی صورت میں ہماری وہ ناپاک دیوار پاک ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے، جو دیوار ہوتی ہے، اگر آپ کی دیوار اس کے اوپر سورج کی روشنی گری ہے یا پھر یوں ہی ہوا کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے وہ دیوار اس قدر سوکھ گئی ہے کہ اب نجاست کا کوئی بھی اثر اس کے اوپر موجود نہیں ہے، تب بھی آپ کی دیوار پاک ہو جائے گی۔ اگر اوس گری ہے، شبنم گری ہے، اس کی وجہ سے آپ کی دیوار تر ہو گئی، اس پر کی نجاست تھی وہ باہر نکل گئی، ختم ہو گئی، پھر وہ دیوار سوکھ گئی ہے، تو پھر آپ کی یہ دیوار پاک ہو گئی ہے، دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ التمش قاضی صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ میرے گھر کے پاس بریلوی مسجد ہے، 2 منٹ کا راستہ ہے، اور دوسری گلی میں تبلیغ کی مسجد ہے، مجھے کون سی مسجد میں جانا چاہیے؟ آپ ویسے نماز جہاں پر بھی ادا کرو گے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر آپ محلے کی بات کرو تو جو محلے کی مسجد ہوتی ہے، اس محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہوتا ہے، زیادہ ثواب کا کام ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ آپ کی محلے کی جو مسجد ہے وہاں پر بریلوی امام ہیں، تو ایسی صورت میں دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ جو امام صاحب ہے یہ شرکیہ اور کفری عقائد والے ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں، مان لیجئے ان کے عقائد ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھتے ہیں، یا پھر ان کا عقیدہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، ان کو مختار کل سمجھتے ہیں، تو ایسی صورت میں جان بوجھ کر ایسے امام کے پیچھے نماز ادا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ نے نماز ادا کر لی ہے تو آپ کی نماز بھی صحیح نہیں ہوئی ہے، اور اگر اس طرح کے شرکی اور کفری عقائد والے وہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ انہی کے پیچھے نماز ادا کر لیں، اور اگر آپ کسی دوسری گلی میں جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں جن امام صاحب کے عقائد اس طرح کی شرکی اور کفریہ نہیں ہے، تو پھر یہ اور بھی زیادہ افضل اور بہتر بات ہوتی ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب کا ہے، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب مجھے وسوسے بہت آتے ہیں پاکی ناپاکی کے، میں OCD کا مریض ہوں، اور زیادہ تر جو وسوسے آتے ہیں یہ استنجا کے چھینٹوں کو لے کر ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں مجھے دقت ہو رہی ہے کہ کب اور کتنے چھینٹے ناپاک ہوتے ہیں، کتنے چھینٹے لگنے کی وجہ سے مجھ کو دھونا ہوگا، اور یہ جو دھونا ہوگا تو کس طرح دھونا ہوگا؟ صرف ہاتھ کو گیلا کر کے ان چھینٹوں کو صاف کر لیا جائے تب بھی پاک ہوتے ہیں یا نہیں؟ اس کی وجہ سے نماز بھی ادا نہیں ہو پا رہی ہے۔
میں بڑا نفسیاتی ہو گیا ہوں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو نفسیاتی ہو چکے ہیں، آپ یہ جو OCD کے مریض ہیں، اس مرض کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور یہ جو وسوسے آپ کو آ رہے ہیں، ان وسوسوں کا علاج کروانا ضروری ہے، اور یہ علاج یوں ہی نہیں ہو جائے گا، بلکہ آپ کو خود پریکٹس کرنی ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہبری ہے، رہنمائی ہے، اس رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ضروری ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو اتقوا وسواس الماء، یہ جو پانی کے وسوسے ہوتے ہیں، ان وسوسوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر آپ ان وسوسوں سے بچو گے، خود سے بچو گے، تو پھر آپ نجات پا جاؤ گے، اور اگر آپ ان وسوسوں کے اندر پڑتے چلے جاؤ گے تو پھر کوئی بھی آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ تب آتے ہیں آپ کی OCD کی بیماری کی طرف۔ تو دیکھیے اس OCD کے بارے میں آپ جتنا بھی سوچتے چلے جاؤں گے، اتنا زیادہ اس بیماری کے دلدل میں پھنستے چلے جاؤ گے۔ سب سے پہلے تو آپ کام یہ کریں کہ نجاست کی صفائی میں احتیاط سے کام کرنا ہے۔ پیشاب سے آپ فارغ ہوئے ہیں تو فارغ ہونے کے بعد بالکل نرمی کے ساتھ پانی کو بہائیں۔ اسی لیے تو حدیث مبارکہ ہے کہ ایسی جگہ پر آپ پیشاب کریں، ایسی جگہ پر استنجا کریں جو کہ جگہ سخت نہ ہو، ایسی جگہ نہ ہو کہ وہاں کے چھینٹے اڑ کر ریٹن میں آپ کے کپڑوں پر لگ جائے، بدن پر لگ جائے، یا پھر جو پانی آپ استعمال کر رہے ہیں استنجا کے لیے، وہ پانی اڑ اڑ کر کے آپ کے کپڑوں کو ملوث کر دے۔ ایسی جگہوں پر استنجا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ ٹوائلٹ کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر بھی بہت سارے فلش ایسے ہوتے ہیں جو بالکل اوپر ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پر بڑی نرمی اور بڑی احتیاط کے ساتھ آپ پانی کا استعمال کریں۔ پھر بھی اگر بہت زیادہ احتیاط کے باوجود کوئی قطرہ اڑ جاتا ہے، بہت زیادہ احتیاط آپ نے کی، پھر بھی کوئی قطرہ اڑ گیا ہے، تو بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ کو لگ رہا ہے کہ مان لیجئے فلاں جگہ پر وہ قطرہ لگا ہے، تو اتنی جگہ پر پانی ڈال دیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پانی ڈال کر اس طرح اس کو نچوڑ لیں، آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور اس میں بھی اچھی طرح بات یہ سمجھ لیں کہ ایک آدھ جو قطرہ ہوتا ہے، یہ قطرہ معافی کے درجے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ قطرے اگر اڑ گئے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اڑنے والے قطرے کہیں 1 درہم سے زیادہ تو نہیں ہے۔ 1 درہم یہ جو آپ کے ہاتھ کی گولائی ہے، اس گولائی کا جو حصہ ہے، یعنی 1 روپیہ کا جو سکہ ہوتا ہے آپ کا، اتنا مان لیجئے۔ پورے قطرے اڑ کر اگر اتنے ہو رہے ہیں تو پھر آپ کے اس پورے کپڑے کو دھونا ضروری ہے جہاں جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے۔ اگر اس سے کم ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سی جگہ ہے، لیکن بہت کم قطرے تھے، 1 درہم سے کم تھے، تو پھر دھونا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ فلاں جگہ پر قطرے گرے ہیں تو پھر آپ دھو لیجئے۔ بہت زیادہ ٹینشن لینا اور اسی کے بارے میں سوچنا اور اسی کی صفائی کی فکر میں لگے رہنا اور بس اسی کے پیچھے پڑے رہنا، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے جو بات کہی ہے کہ ان باتوں کو سوچ کر یا پھر OCD کے پیچھے پڑ کر اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہے، تو یہ سب سے بڑا وبال والی چیز ہے۔ اگر آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اگر آپ کا تعلق جو اللہ تعالیٰ سے تھا اس تعلق میں کمی آ رہی ہے، تو یہ جو بیماری ہے ختم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ نمازوں کو ریگولر ادا کیا کریں، نمازوں کے اندر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شیطان کا اصل مقصد یہی ہے کہ آپ کی نمازیں چھوٹیں، آپ کی تلاوت چھوٹ جائے، آپ کے ذکر و اذکار چھوٹ جائے، آپ کے معمولات چھوٹ جائے، یہ شیطان کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ تو آپ شیطان کو کبھی بھی کامیاب نہ ہونے دیں۔ جہاں پر نجاست آپ کو کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہے، بس اس کی صفائی کا اہتمام کریں۔ جہاں پر نجاست نہیں ہے، بس یوں ہی خیال پیدا ہو رہا ہے، یوں ہی گمان پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر ایسی باتوں کو چھوڑ دیں۔ شیطان کہے گا آپ تو ناپاک ہو چکے ہو، آپ اس کو ڈیرنگ کے ساتھ کہے کہ ٹھیک ہے میں ناپاک ہوں، میں اور اللہ ہم دونوں دیکھ لیں گے، تو ہوتا کون ہے مجھ کو بولنے والا۔ تو اس طرح تھوڑی آپ کو ہمت کرنی ہے۔ بہت ساری ویڈیوز ہم نے بنائے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو اچھی طرح رہبری اور رہنمائی مل جائے۔ اگلے چند سوالات ایک صاحب کے ہیں۔ سب سے پہلے تو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ
مجھے نماز یاد نہیں رہتی ہے تو میں آخر میں سجدہ سہو کر لیتا ہوں، تو کیا اس طرح میری نماز ہو جائے گی؟ جی آپ کی نماز تو ہو جائے گی اگر آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب تھا اور آپ نے آخر میں سجدہ سہو کر لیا، اور اگر واجب نہیں تھا تب بھی آپ نے بھولے سے یا شک کی وجہ سے سجدہ کر لیا تو آپ کی نماز بہرحال صحیح ادا ہو جائے گی۔ لیکن آپ اس کا معمول نہ بنا لیں، معمول بنانے کی وجہ سے آپ کی نمازیں پوری کی پوری شک والی ہو جائے گی۔ تو شک سے باہر نکلنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ آپ بالکل اطمینان کے ساتھ جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں آپ کے دنیاوی، ان تمام کاموں سے یکسوئی کے ساتھ فارغ ہو جائیے اور بالکل اطمینان کے ساتھ 2 رکعت 4 رکعت فرض سنت واجب جو بھی نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں اطمینان کے ساتھ ادا کریں، پورا فوکس اپنی نماز کے اوپر رکھیں، انشاءاللہ یہ جو بھولنے والی بیماری ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ مرد کے لیے آئرن کا ہیئر بینڈ استعمال کرنا کیسا ہے، اس سے نماز ادا ہو جائے گی؟ نماز تو بہرحال ادا ہو جائے گی، لیکن ہیئر بینڈ کا استعمال کرنا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، وہ اس لیے کہ یہ جو ہیئر بینڈ ہوتا ہے یہ زینت کی چیزوں میں سے ہے، اور مردوں کے لیے ویسے بھی لمبے بال رکھنا، بہت زیادہ لمبے جو فیشن کے طور پر ہوا کرتے ہیں آج کل، جیسے لوگوں کا آپ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ چوٹیاں ان کی باندھی ہوتی ہے، اس طرح کے بالوں کا رکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں سنت طریقے کو ادا کرتے ہوئے کوئی شخص زلفیں رکھتا ہے، اور زلفیں کی بھی 3 مقدار ہوتی ہے، ایک کانوں تک کانوں کے لو تک ہوتی ہے، دوسرے آپ کے کندھوں تک ہو جاتی ہے، اور تیسرا آپ کا جو گردن کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہاں تک 3 قسمیں ہوتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں طریقے پر اپنے بالوں کو بڑھایا ہے۔ اس طرح اگر آپ بال رکھتے ہیں تو اس کے لیے ہیئر آئرن کا اس کے بینڈ کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، اس لیے بینڈ کا استعمال کرنا بہرحال مردوں کے لیے صحیح نہیں ہوتا ہے، اور اگر کسی نے استعمال کر لیا ہے اور نماز بھی ادا کر لی ہے تو نماز بہرحال صحیح ہو جائے گی۔ تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ پینٹ میں اگر ہول ہے، بالکل نارمل مٹر کے دانے کی طرح ہول ہے اور وہاں سے ہمارا سطر بھی نظر آ رہا ہے تو نماز ادا ہو جائے گی؟ نماز تو بہرحال آپ کی صحیح ہو جائے گی، لیکن وہ جو ہول ہے اس کو صحیح کروانا بھی ضروری ہوگا۔ چوتھا سوال آپ کا یہ ہے کہ نماز میں کوئی سورہ یا پھر اتحیات کو دوبارہ پڑھنا کیسا ہے، اس سے نماز ہو جائے گی کنفیوژن میں؟ جی نماز تو بہرحال آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن یہ جو نماز کے اندر کنفیوژن کا پرابلم ہے یہ ختم کرنا یہ الگ سے ضروری ہے۔ اچھا، 5واں سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر کوئی میرے والدین کو گالی دے اور برا بھلا کہے تو اس رشتہ دار سے رشتہ ختم کر دینا کیسا ہے؟ جی رشتہ بہرحال ختم کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کے والدین کو آپ کو یا پھر کسی بھی شخص کو کوئی شخص برا بھلا کہتا ہے تو آپ اسے واعظ و نصیحت کریں، اس کو سمجھائیں، اور جو حقوق ہوتے ہیں ان حقوق کی اہمیت انہیں دلائیں، انشاءاللہ ان کی جو بری عادت ہے یہ بری عادت ختم ہو جائے گی۔ ان کے حق میں آپ بھی دعائیں کرتے رہیں۔ بہرحال ایسی گالی گلوچ کی وجہ سے، برا بھلا کہنے کی وجہ سے رشتوں کو ختم کرنا جائز ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ یہ جو باتیں بیان کی گئی ہے ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، عمل صالح کی توفیق بخشے، اور بھی جو بہت سارے سوالات ہیں انشاءاللہ اگلی آنے والی نشست میں، اگلی مجلس میں ضرور بیان کیے جائیں گے۔